السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک تسلسل کے ساتھ دل کو ہلا دینے والی، خون کے آنسو رلانے والی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم نوجوان ہندو لڑکیوں سے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام کو چھوڑ کر شادیاں کر رہے ہیں، محبت کی شادیاں کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے پیار میں، غیر مذہب کے لڑکوں کے پیار میں، عشق میں اندھی ہو کر اپنا مذہب چھوڑ کر، اسلام اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کرنے کے بعد ان سے شادیاں کر رہی ہیں۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور اس طرح کے واقعات ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں پیش آ رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں گیا کا ایک مسلم نوجوان، مسلم لڑکا جس کا نام مصباح تھا، اس نے اپنا مذہب ایک لڑکی سے جو ہندو مذہب کی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب ترک کر دیا، اسلام ترک کر دیا اور اس نے اپنا نام پرنس کمار رکھ لیا۔ اس طرح کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں یہ خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہیں۔ کیا اس میں کوئی سازش ہے؟ غیروں کی سازش ہے؟ دشمنان اسلام کی کوئی سازش ہے؟ یا ہمارے بچوں کا ایمان ہی اس قدر کمزور ہے جو دنیا کی محبت میں، شادی کرنے کے چکر میں، جھوٹی محبت کے چکر میں اپنی قیمتی متاع کھو رہے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ کون ہے آخر اس صورتحال کا ذمہ دار؟ کیوں ہمارے بچے ارتداد کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں؟ کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، کیوں محبت کے لیے اور غیر مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں یا لڑکوں سے شادی کے چکر میں کیوں ہمارے نوجوان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، ارتداد کی جہنم میں گر رہے ہیں؟ کون ہے آخر اس صورتحال کا ذمہ دار؟ کیا والدین اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں؟ گارجین اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں؟ سرپرست اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں؟ جنہوں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں کی، انہیں دینی تعلیم برائے نام دی یا نہیں دی، اسی طرح تربیت کا کوئی خیال نہیں رکھا، ان کی اسلامی کوئی تربیت نہیں کی، ان کے ذہن و دماغ کو اسلامی رنگ نہیں دیا، انہیں مسلمان ہونے کا اور ایک ایمان والا ہونے کا مطلب کبھی نہیں بتایا گیا، ان پر کبھی نظر نہیں رکھی گئی، ان کے اخلاق کا کبھی جائزہ نہیں لیا گیا، نوجوانوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں کی گئی۔ والدین ذمہ دار ہیں، سرپرست ذمہ دار ہیں، یا پھر یہ سماج اور ہمارا یہ معاشرہ ذمہ دار ہے جو ہر طرح کی اباحیت، ہر طرح کی آزادی اور مرد و زن کے آزادانہ اختلاط، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے باہمی میل جول کو آزادی عطا کرتا ہے اور اس کی کھلی چھوٹ دیتا ہے اور اس کو ترقی کا نام دیتا ہے آج کا ہمارا یہ سماج۔ تو ہمارا یہ سماج اس کا ذمہ دار ہے، اور جس نے پردے کو پرانی چیز کہہ کر، دقیانوسیت کا نام دے کر عورت کے جسم سے، لڑکیوں کے بدن سے نوچ کر پھینک دیا ہے اور عورتوں کو، لڑکیوں کو سر بازار لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہ ہمارا سماج جو مخلوط تعلیم کا دیوانہ ہے، جہاں پہ ہر مذہب کے لڑکے لڑکیاں باہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بربادی کے راستے پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کون ہے آخر اس صورتحال کا ذمہ دار؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ ایک مسلم لڑکا کیا کسی غیر مذہب کی لڑکی سے، ہندو مذہب کی لڑکی سے یا شادی کر سکتا ہے، یا مسلم لڑکی کسی غیر مذہب کے لڑکے سے مسلم لڑکی شادی کر سکتی ہے؟ تو یہ واضح طور پر سمجھ لیں کہ جس کو آج کل شادیوں کا نام دیا جاتا ہے، دنیا کے رجسٹر میں اس کو شادی کا نام دیا جاتا ہے، لڑکا مسلم ہے، لڑکی ہندو ہے، یا لڑکی مسلم ہے، لڑکا ہندو ہے، اور اس کو شادی کا نام دیا جاتا ہے، وہ آپس میں شادی کر لیتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں یہ شادی منعقد ہی نہیں ہوتی، اسلام اس کو شادی مانتا ہی نہیں ہے، اسلام اس کو زناکاری کا نام دیتا ہے، اسلام کی نظر میں یہ بے حیائی ہے، یہ شادی ہے ہی نہیں، چاہے دنیا اس کو شادی کہے اور چاہے دنیا کے رجسٹر میں اس کو شادی کہا جائے اور چاہے دونوں کو، لڑکے اور لڑکی کو، شادی کا پروانہ بھی مل جائے، لیکن اسلام اس کو شادی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اسلام اس کو شادی نہیں زناکاری کا نام دیتا ہے۔ اسلام میں ایسی شادی منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ شادی کے لیے میاں بیوی، لڑکے اور لڑکی دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کا بھی مذہب مختلف ہے تو وہ شادی منعقد ہی نہیں ہوتی۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 221۔ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی
ابو مرثد غنوی ہیں، انہوں نے ایک مشرک خاتون سے شادی کرنا چاہا تو یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو اس سے منع کر دیا گیا۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنی سیاہ فام کالی کلوٹی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو ان کے کچھ مشرک دوستوں نے کہا کہ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ کسی خوبصورت خوش شکل مشرک خاتون سے تم نکاح کر لیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک ایمان والی لونڈی اور باندی ایک مشرک آزاد عورت سے بہت زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ مشرک خاتون، وہ مشرک عورت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے، پسند ہی کیوں نہ آئے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اسی طرح اپنی عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی شادی مشرک مردوں سے نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، ایک ایمان والا غلام، ایمان رکھنے والا غلام بھی ایک آزاد مشرک شخص سے بہت بہتر ہے، چاہے وہ مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے، پسند ہی کیوں نہ آئے۔ یہ لوگ جو مشرک قوم ہیں، جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ لوگ تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں، جہنم تک پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی مغفرت کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت نے پوری طرح بین مذاہب شادی کو مسترد کر دیا، پوری طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔ یہی اسلامی قانون ہے کہ ایک مسلم نوجوان لڑکا یا ایک مسلم نوجوان لڑکی کسی غیر مذہب کے لڑکے یا لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ یہاں شاید بعض لوگ جو لبرل خیال رکھتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ ہیں، وہ شاید اس کو اسلام کی تنگ نظری سے تعبیر کریں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، اسلام تو بڑا تنگ نظر ہے کہ وہ اپنے مذہب سے باہر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ناظرین، یہ اسلام کی تنگ نظری نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت مقصود ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی یہ شادی جائز نہیں ہے۔ کوئی عیسائی کسی غیر عیسائی سے شادی نہیں کر سکتا، کوئی یہودی کسی غیر یہودی لڑکی سے یا لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی کوئی ایک جماعت سے تعلق رکھنے والا یا ایک برادری سے تعلق رکھنے والا، بلکہ ہندو مذہب میں تو اور بھی شدت پائی جاتی ہے، غیر مذہب کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، ہندو مذہب میں ایک برادری سے تعلق رکھنے والا دوسری برادری میں شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس کو اسلام کی تنگ نظری کہنا حماقت ہے، لا علمی ہے۔ میں مسلم نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، مسلم لڑکوں سے کہنا چاہوں گا اور مسلم لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم اپنی ایمان کی قدر کرو۔ تمہارے پاس تمہارا ایمان ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ وہ ایمان ہے کہ اگر آگ میں جلا دیا جائے یا سر پر آرا رکھ کر بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، جس میں انسانی کو چیر دیا جائے، پھر بھی ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ دنیا کی لذت کے لیے، 2 دن کی چکا چوند کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی قدر کرو، اپنے جذبات پر قابو رکھو، اپنے والدین کے مشورے پر عمل کرو۔ مسلم نوجوان یہ بات پلو میں باندھ لیں کہ غیر مذہب میں شادی کرنا حرام ہے۔ اگر وہ شادی کرتے بھی ہیں اور ان کو شادی کا سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے تو یہ شادی اسلام کی نظر میں منعقد ہی نہیں ہوتی، یہ زناکاری ہے، بے حیائی ہے۔ آج غور کرنے کا مقام ہے، ذمہ داران بھی غور کریں، سرپرست حضرات بھی سوچنے بیٹھیں، سر جوڑ کر سوچیں کہ کہاں سے کمی آ رہی ہے، کس طرح یہ نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ سماج بھی غور کرے کہ جو آزادی کا ماحول بنا دیا گیا ہے، جس طرح سے بے محابہ آزادی ہے، جس طرح سے مرد و زن کا اختلاط ہے، اور جس طرح سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور جس طرح سے تعلیم کا جو نظام ہے، یہ کہاں تک درست ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس پورے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے نوجوان ارتداد کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔